اور ہم اپنے عزم کی اور عہد کی تجدید کریں اور ظلم اور برائی کے ساتھ سمجھوتا نہ کریں. ہمیں اسلام نے برائی کو قبول کرنے یا برداشت کرنے کی تعلیم نہیں دی، بلکہ برائی اور ظلم کا مقابلہ کرنے کی تعلیم دی ہے، اور یہی آج کے دن کا سب سے بڑا پیغام ہے. بہت شکریہ قاری محمد حنیف جالندری صاحب ہم سے گفتگو کرنے کا. اور ظلم کے آگے جھکنا نہیں ہے بلکہ اس سے مقابلہ کرنا ہے. بے شک. دوسری بات یہ نقطہ اتحاد، آپ کا یہ پروگرام اتنا بڑا کام کر رہا ہے کہ میں اگر یہ کہوں تو رشک پیدا نہ ہو لوگوں دوسرے چینلز کو. آج تک پاکستان میں ذرائع ابلاغ میں ایسا پروگرام نشر نہیں ہوا، اور کیونکہ اس کا جو نقطہ اتحاد جو ہے وہ بین المسلمین، یا نقطہ اتنا مضبوط ہے کہ محور پر اتفاق نظر آ رہا ہے. لیکن حضرت نے جیسے عرض کیا تو اس محور میں ایک قوس کا اضافہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ صرف یہ نہ دیکھیں کہ ہم آپ کے ذاکر کو سننے جائیں، آپ مجھے سننے آئیں. اصل میں مذکور اچھا ہو تو ذکر بھی اچھا ہے، ذاکر بھی اچھا ہے. واہ 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 واہ. معلوم اچھا ہے تو علم بھی اچھا ہے، عالم بھی اچھا ہے. ایسا کیوں نہیں کرتے کہ آپ صحابہ کرام کی شان میں محفل منعقد کریں اور ہم شامل ہوں، اور ہم اہل بیتھار کی منقبت بیان کرتے ہیں، آپ شامل ہوں. تب یہ مسلمانوں کے جو دو بڑے گروہ ہیں یہ مرزا صاحب ہو سکتا ہے ایک پیغام دیتا ہے ان سے. تو یہ تو اتحاد العلماء نہیں مرزا صاحب تو بہت کوششیں ان کی. جی ہاں بے شک. ان کا تو آپ کو معلوم ہے جوان بیٹا انہی کوششوں میں شہید ہو گئے. جی آپ کیا فرمائیں گے؟ یہ کوئی ناممکن نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اس قسم کے پروگرام بھی کیے ہیں. خود جہاں میں امامت کرتا ہوں 40 سال سے، جامع مسجد نور ایمان، اس کے قریب میں جامع مسجد نور اسلام ہے. حضرت جانتے ہیں نور ایمان اور نور اسلام برابر جی ہاں بالکل ہے. ایمان اور بہت قریب ہے، جی آپ کے اور ہمارے سے کوئی پتھر نہیں گیا ہے. بالکل میں اس چیز کا یہ ہو سکتا ہے. یہ ناممکن نہیں ہے، کیونکہ ہم نے پروگرام کیا ہے. علامہ ایک مولانا ہمارے پاس دبئی سے تشریف لاتے تھے، اور جامع مسجد میں بھی ہم نے پروگرام رکھا جس کے اندر علماء اہل سنت کو بلایا، اور پھر نور اسلام میں ہم نے پروگرام رکھا جس میں جوادی صاحب نے جا کر خطاب کیا. تو یہ ناممکنات نہیں یہ ہو سکتا ہے. نہیں آپ نے اچھی تجویز. ظاہر ہے پیغام محبت آپ کے اس پلیٹ فارم سے عملاً جو ہے نا کہ ہم کہتے ہیں کرتے کیوں نہیں ہیں، تو عملاً ایک پیغام یہ ہے کہ باہمی شیر و شکر ہونے کے لیے اہل بیتھار کی محبت کے اور مناقب کی محفلیں اجتماع کیا جائے، اور صحابہ اکرام رضوان کی بھی. اور صحابہ اکرام رضوان کی شان ہے ظاہر ہے وہ اپنی جگہ ہے، اور اس میں اہل بیتھار کی فضیلت اپنی جگہ ہے. اور پھر کون سے اہل بیت ہیں، کون سے پنجتن پاک ہیں حضور کے بعد بھی کہ جو صحابی نہیں ہیں. اس امام حسین کریمین بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ظاہری سے مستفید ہیں. اور یہ جو پیغام اتحاد کے لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ صحابہ اکرام کی عظمت کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان کا بھی ذکر کرنا چاہیے. اہل بیت جو محبان اہل بیت ہیں وہ صحابہ کی محبت محافل منعقد کریں. اور ہم الحمدللہ صرف محبت کا دعویٰ نہیں ہے، ہمارا تو دین و ایمان اہل بیت کی محبت ہے. ہمیں وہ عشق میں کیا بچائیے، عشق میں کیا لٹائیے، آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر. تو یہ تو نصاب محبت کربلا کے میدان میں لکھا ہوا ہے. اہل بیتھار کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. دنوں کو منانا، وذکرہم بایام اللہ، قرآن سے ثابت ہے کہ اللہ کے دنوں کی یاد مناؤ. اس میں کچھ صبر کے موقع ہیں، کچھ شکر کے موقع ہیں. عاشورے کا دن تو ویسے بھی بہت فضیلت والا ہے. آج ہی کے دن سید آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، اس حوالے سے بھی توبہ ہمیں کرنی چاہیے. اللہ ہماری توبہ قبول. انبیاء علیہ السلام اور اولیاء اللہ مسائل و آزمائش سے گزرے ہیں، انہوں نے انعامات پائے ہیں. شہادت کیونکہ صداقت کی آخری حجت ہوتی ہے. صداقت کی آخری حجت، صداقت کی آخری حجت شہادت ہوتی ہے. یعنی جب کوئی اپنی جان دے دیتا ہے کسی نظریے کی خاطر، اللہ اکبر اللہ اکبر، تو وہ مہر آخری ثبت کرتا ہے. اور یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شاید آپ کے علم میں تو صرف جملے عرض کرتا ہوں کہ مشابہت تقسیم تھی امام حسن حسین میں. مشابہت تقسیم تھی، امام حسن سر سے لے کر سینے تک، اور امام حسن سینے سے لے کے قدم مبارک تک حضور سے مشابہ تھے. مشابہت تقسیم تھی تو شہادت بھی تقسیم ہوئی. شہادت سری امام حسن کی شہادت جہری جو ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. اور یہ آج کا دن عاشورے کی فضیلتوں کے ساتھ تو عید کی طرح منانے کا دن تھا. لیکن ہم اسے کیوں، اس لیے کہ 61 ہجری کا جو واقعہ ہے وہ اتنا عظیم سانحہ ہے کہ اس کا غم جو ہے ہم پر یہ غالب آ گیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس غم کو سامنے رکھتے ہوئے اور اس وقت کو سامنے رکھتے ہوئے جو یوم عاشور کے لمحات ہیں، مرزا صاحب آپ ماشاءاللہ ایک اتحاد کے داعی بھی ہیں اور کام بھی کر رہے ہیں،
اور میں جانتا ہوں کہ آپ نے بڑی اس راہ میں بڑی تکالیف اٹھائی ہیں. ایک وعدہ آپ سے لینا چاہوں گا، سب آپ کو دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، کبھی اس راستے سے پیچھے مت ہٹیے گا. آپ نے بہت کچھ گنوایا ہے، لیکن اس راستے پر ضرور چلتے رہیے گا. آپ ہی لوگ کسی نہ کسی دن سب کو متحد کر دیں گے، انشاءاللہ. اور یقیناً یہ امام علی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی کا ثمر ہوگا کہ ہم سب ایک پلیٹ فارم پر یکجا ہو جائیں. یزید کل بھی ایک تھا مرزا صاحب، یزید آج بھی ایک ہے.